بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شرکائے پریس کانفرنس، اللہ کریم اس آیت میں 4 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ ارشاد ہے اے ایمان والو رکوع کرو سجود کرو، ان دونوں کا تعلق نماز سے ہے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی اطاعت و بندگی کرو، اس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے۔ آگے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کیا کرو۔ خیر کے کاموں میں قومی، ملکی، علاقائی خیر بھلائی جس میں انسانیت کا بھلا ہو وہ سب کام شامل ہیں۔ فرمایا لعلکم تفلحون، یہ 4 کام کرو گے تو 2 جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ ہمارے دین میں خیر کے مفید کام جن کا تعلق معاشرے سے ہو، جن کا تعلق علاقے سے ہو، قوم سے ہو، ملک سے ہو، ملت سے ہو، پوری امت مسلمہ سے ہو، ان کا حکم اللہ نے خود دیا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا کہ احب الخلق الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے من احب الخلق، جس نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، ان کی بھلائی کی، ان کے خیر کے کام کیے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے للہ جیلم روڈ کے لیے جو کاوش شروع کی تھی، اس میں بھی ہمارے پیش نظر یہی عبادت تھی کہ ہم خدمت خلق کو، رفاع عامہ کے کاموں کو اور اپنے بھائیوں کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اسی جذبے سے اب اس کا ایک نیا پہلو شروع کیا جا رہا ہے۔ روڈ کے لیے جتنی کاوشیں ہوئیں وہ ساری قابل تعریف ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں ورکنگ کمیٹی کا جو کردار ہے وہ ایک روشن باب ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کام شروع ہے۔ ہم اللہ کے کرم سے امیدوار ہیں کہ جلد انشاءاللہ للہ سے پنڈادن خان تک جو نوید سنائی گئی ہے کہ جلد مکمل ہوگا، باقی بھی کام جاری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو جلد حکومت کے بندوں کو، اراکین کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم اپنی اس ورکنگ کمیٹی کے اگلے ورکنگ جو ہمارا اب طریقہ کار ہوگا، تو اب اس ورکنگ کمیٹی برائے للہ جیلم روڈ کا نیا نام ورکنگ کمیٹی برائے پبلک ویلفیئر پنڈادن خان ہوگا۔ ورکنگ کمیٹی مفاد عامہ کے 4 پہلوؤں پر توجہ دے گی اور کام کرے گی۔ بلا تفریق سیاسی وابستگی ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جن اداروں میں جانا پڑا یا جن شخصیات کو ملنا پڑا، اپنی مکمل تگ و دو کرے گی۔ وہ 4 ٹارگٹس درج ذیل ہیں۔ تعلیم ہر فرد کی ضرورت ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، اور بطور خاص آج کے دور میں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری تحصیل کے بچے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد علاقہ میں بڑی تعلیمی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول میں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک طویل عرصہ سے ہماری تحصیل میں ٹیکسلا یونیورسٹی کا کیمپس منظور ہے، جس کے لیے زمین خریدی جا چکی ہے، مگر بدقسمتی سے تاحال اس پر کوئی کام شروع نہیں ہوا اور نہ ہی کلاسز کا اجرا ہو سکا۔ چکوال میں کیمپس بعد میں منظور ہوا اور وہاں کلاسز جاری ہیں۔ ورکنگ کمیٹی یونیورسٹی کی کلاسز کے اجرا اور دوسرے امور کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2 صحت یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری تحصیل میں علاج کی سہولیات ناکافی ہیں۔ لوگوں کو علاج کے لیے دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے۔ ورکنگ کمیٹی ارباب اقتدار کے ذریعے سے صحت کی ضروریات کو
پورا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور جس حد تک ممکن ہو سکا تحصیل میں لوگوں کو بہتر علاج مہیا کرنے میں بھرپور کاوش کریں گے۔ تیسرا، سٹی سٹرکچر۔ ہمارا شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، ہر سڑک ہر گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ورکنگ کمیٹی شہر کو بہتر بنانے کے لیے فنڈز کے اجرا میں کوشش کرے گی۔ پانی کا مسئلہ۔ ہماری تحصیل میں مجموعی طور پر بالخصوص شہر میں میٹھے پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ ورکنگ کمیٹی ارباب اقتدار کی توجہ اس جانب مبذول کروا کر مسئلہ کے حل کی کوشش کرے گی۔ اللہ تعالی ہماری کوشش میں برکت دے اور ہمیں کامیابی عطا۔ ایک ضروری بات، کسی بھی کمیٹی کے کچھ SOPs ہونے چاہیے جن کے مطابق وہ کام کرے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ورکنگ کمیٹی مکمل طور پر غیر سیاسی ہوگی۔ کسی بھی الیکشن میں، خواہ وہ جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی یا تاجران، تو ورکنگ کمیٹی کی حیثیت سے ورکنگ کمیٹی کسی فرد یا جماعت کی حمایت نہیں کرے گی اور نہ ہی مخالفت۔ البتہ اراکین اپنی ذاتی حیثیت میں جو کرنا چاہیں اس میں وہ آزاد ہوں گے۔ اسی طرح ورکنگ کمیٹی مذہبی معاملات میں مکمل غیر جانبدار رہے گی۔ البتہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں مفاہمت کی ضرورت ہے تو یہ کار خیر کمیٹی کرے گی۔ نمبر 3، متنازع امور میں ورکنگ کمیٹی کبھی حصہ دار بن کر کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دے گی۔ نمبر 4، ورکنگ کمیٹی مزاحمتی تحریک نہیں ہوگی بلکہ مثبت اور پرامن انداز میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے ایک بات شامل کروں گا۔ جب ہم نے اس دارالعلوم کا آغاز کیا تو ہمارے قبلہ حضرت صاحب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افتتاح کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے جو ہمیں انمٹ باتیں کی، میں آپ سے بھی وہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 کام تم کرو، چوتھی کام کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں کہ جو کام کر رہے ہو اس میں خلوص نیت ہو کہ ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے۔ نمبر 1، نیت میں ہماری، میرے سمیت ہم سب اراکین میں یہ نیت کا خلوص پہلی بات۔ دوسری، آپ نے فرمایا کہ بعض حالات میں آپ کے پاس فنڈز ہوں گے، ان فنڈز میں امانت داری، دیانت داری ایک دینی فریضہ ہے۔ ایک پیسے کی کرپشن بھی کسی بھی کام کی ساری برکتیں چھین لیتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اس سلسلہ میں سارے معاملات انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے۔ تیسری آپ نے فرمائی کہ آپ کفایت شعاری اختیار کریں۔ آپ نے پرانی مثال دیتے ہوئے فرمایا اگر ایک کام 16 آنا میں ہوتا ہے تو آپ 15 آنا میں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کریں کہ اجتماعی فنڈ ہے اور اس میں ہم اپنی فراخ دلی کے ذریعے زیادہ خرچ کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ 3 کام کرنے کی ضمانت تم دو، دارالعلوم کی کامیابی کی ضمانت میں تمہیں دے دوں۔ الحمدللہ ہم لوگ اس پر جتنی ہماری سمجھ ہے کوشش میں ہم کاربند ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ادارے کو ترقیاں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سب لوگ ایک خاص جذبے کے تحت پہلے بھی شامل تھے، آج بھی شامل ہیں، اور امید ہے کہ ہم مل کر چلیں گے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ باتیں ہوتی ہیں، مخالف بھی موافق۔ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ باتیں تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی ہوئی۔ اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے اور ہم اپنے علاقے کی ویلفیئر واقعی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں سے ماوراء ہو کر بڑے کھلے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ اور ہر ایک کے لیے حسن ظن اور فراخ چشمی کے ساتھ
انشاءاللہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کے فضل سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی دے گا اور رزق بھی دے گا۔ سب حضرات کا شکریہ۔